کچھ واقعات قرآن مجید کے انبیاء کرام کے ہیں جو آتے ہیں، آپ اسے سنیے ذرا غور سے ذرا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی اور وہاں پہ فرعون جو تھا، جو بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کر دو، یہ قانون جاری کر دیا تھا اس نے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ماں کے دل میں ایک خیال ڈالا کہ تم اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور وہ دریا کے کنارے چھوڑ دو اسے، اور ڈرو مت، یہ بچے کو ہم پلٹا کے تمہارے پاس ہی لائیں گے. تو بہرحال وہ جو نہر تھی فرعون کے شاہی دربار کے محل کے کنارے سے جاتی تھی، اور فرعون اور اس کی بیوی روز صبح شام جو ہے وہ وہاں پہ تفریح کے لیے آتے تھے اس نہر کے کنارے. تو موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، ان کو صندوق میں ڈالا گیا، اور وہ صندوق صحیح سلامت جو ہے اوپر تیرتا ہوا وہ شاہی محل کے کنارے سے گزر رہا تھا. تو فرعون اور کی بیوی دونوں دیکھ لیے اس کو، وہ بچے کو بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی موسیٰ علیہ السلام وہ بچے کی، اور دونوں کہنے کتنا پیارا بچہ ہے، کیونکہ وہ اولاد نہیں تھی فرعون کو. انہوں نے کہنے لگا کہ بھائی کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو لے لیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہم اپنی اولاد بنا لیں گے. بہرحال انہوں نے اٹھا لیا، اس کو گود لے لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرعون اور بیوی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا رہے تھے، اس وقت اللہ نے جو الفاظ استعمال وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، انجام آخر میں کیا ہوگا. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا موسیٰ علیہ السلام کو. کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچایا کہ بچے قتل ہو رہے تھے. یذبحون ابناءہم، قرآن کہتا ہے کہ فرعون جو ہے نا مرد بچوں کو قتل کر رہا تھا پیدا ہوئے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا اور دشمن کے محل میں پہنچا دیا، فرعون کے محل میں پہنچایا، اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی، شاہی محل میں ہو رہی. دیکھیے آپ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تدابیر ہیں سارے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، تفصیلات کچھ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، کچھ میں بھی آپ کو بتاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو ایک دن دیکھا کہ کچھ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اور ایک فرعون کی قوم کا، دونوں میں جھگڑا ہو رہا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام دونوں کو چھوڑا دیے، صلح ہو گئی. پھر دوبارہ ایک جھگڑا ہوا، اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا اور فرعون کی قوم کا دونوں لڑ رہے ہیں. آپ چھڑا دیے، اور ظاہر ہے کہ لڑائی نہیں رک رہی تھی ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک گھونسا مار دیا، مکہ. کسے مار دیے؟ فرعون کے آدمی، یعنی اس کی قوم کی. ایک تو بنی اسرائیل تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور فرعون کی قبطی قوم جسے کہتے ہیں. اور وہ ہوا یہ کہ وہ مر گیا ایک ہی گھونسے میں. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر تھی. یہ مرنا اس کا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصر سے نکالنا چاہتے تھے، وہاں کا قانون تھا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی گھونسا مارا مر گئے. اس کے بعد میں فرعون کو جب معلوم ہوا کہ تیری قوم کا ایک آدمی اور وہ جو موسیٰ کے گھونسے اس نے مارا ہے، بہرحال اب فرعون کے کیبنٹ میں قانون پاس ہوئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ، ان کو قتل کر دو. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام روز مرہ کی طرح اپنی جو بھی مصر میں ہیں، ایک آدمی دوڑتا ہوا آ کے کہنے، اے موسیٰ تم یہاں سے فوری نکل جاؤ کیونکہ تمہارے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام بس
بڑی عجلت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں وہاں سے. بہرحال جاتے 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 مصر سے مملکت مصر جو تھی فرعون کی حکومت کے باہر نکل گئے, یعنی دوسری کنٹری میں چلے گئے سمجھو آپ, اس کے مدائن کہتے ہیں اس کو. اور وہ مدائن جو تھی وہاں پہ شعیب علیہ السلام تھے مدائن میں, وہاں پہنچ گئے. اور موسیٰ علیہ السلام اب ظاہر ہے کہ گھبراہٹ میں ہے, بشری تقاضے میں ہے, کیونکہ ابھی تو نبی بھی نہیں بنے, ابھی اللہ تعالیٰ پروسیس ہے نبوت کے ابھی ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین میں جانے کے بعد دیکھا ایک کنواں ہے, اسے بولی کہتے ہیں کنواں, اور وہاں پہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو لے کے آئے, وہاں پہ پانی پلا رہے ہیں. پانی پلا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہ نظارہ دیکھ رہے ہیں, تو دو لڑکیاں بھی وہاں پہ اپنے کچھ جو ہے جانور لے کے آئی بھی ہیں پانی پلانے کے لیے. اور بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں پلا رہے ہیں جا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں پلا رہے ہیں جا رہے ہیں, ان کا نمبر ہی نہیں آ رہا, کھڑی ہوئی ہے بہت دیر سے. تو موسیٰ علیہ السلام بہرحال رہنے گا, جا کے پوچھا ماجرا کیا ہے یہ. تو لڑکیوں نے کہا کہ یہاں کا رواج ہے کہ جب تک مرد پانی نہ پلا لیں عورتیں پانی نہیں پلا سکتی, مرد جانے کے بعد یہ ہے کا رواج ہوتا تھا وہ. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام ان کے جانوروں کو لے کے خود آگے بڑھ کے پانی پلائی. اس طرح وہ دونوں لڑکے اپنے جانور کو لے کے گھر چلے گئے. جانے کے بعد شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں وہ. تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج بہت جلدی آ گئے تم. تو انہوں نے کیا قصہ سنا دیا پورا, ایسا ایسا تھا. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون ہے نوجوان, اس کو لاؤ میرے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے بکریوں کو یا ریوڑ کو پانی پلا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے سائے میں, اور بیٹھ کے اللہ سے دعا کی ہے, اے پروردگار جو خیر بھی تو آج میرے لیے نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں, الی من خیر فقیر. یہ دعا کر کے آپ بیٹھ گئے, اور وہ دونوں لڑکیاں آئی, آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ابا بلا رہے ہیں ہمارے آپ کو, اسی لیے کہ آپ نے ہمارے ریوڑ کو, ہمارے جانوروں نے جو پانی پلا اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں, لیجزیک. تو موسیٰ علیہ السلام تو انتظار میں ہی تھے, دعا بھی کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو بہرحال وہ دونوں لڑکیوں کے ساتھ گئے اور شعیب علیہ السلام سے پوچھا بھائی کہاں کے رہنے والے, کدھر, میں تفصیلات تھی وہ, انہوں نے پورا قصہ ہے ایسا ایسا مسئلہ ایسا تھا. تو بہرحال شعیب علیہ السلام نے کہا اب ڈرو مت, تم امن میں آ چکے, ان کا علاقہ ختم ہو گیا ہے. اس طرح تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات رکھی کہ دیکھو اگر تم میرے یہاں کام کرنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے, میں یہ میرے دو بیٹیاں ہیں, دونوں میں سے کسی ایک کا نکاح جو تمہیں پسند ہے نکاح کر دینا چاہتا ہوں, اور مہر جو ہوگا تمہارا, اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں, تم کھانے کو بھی کھانا نہیں ہے تمہارے پاس, اب مہر کیا دے سکتے تم, تو اب مہر تمہارا کیا ہوگا, 8 سال تک میرے یہاں مزدوری کرنا, تم یہ مہر ہے اب تمہارا, 8 سال تک تم میرے یہاں مزدوری کرو گے, مزید 2 سال اگر تم کرنا چاہو تو یہ تمہاری مرضی ہے, لیکن 8 سال تو یہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ تو ضرورت مند تھے ہی تھے. بہرحال ایک بیٹی سے نکاح ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے کو پورا کیا, اس کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کے وہاں سے اب رخصت ہو رہے ہیں. اب جا رہے ہیں, جاتے جاتے راستے میں اندھیرا ہے کہ دور سے ایک آگ کی روشنی نظر آئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگ ہوں گے, میں جا کے کچھ وہاں سے انگار وغیرہ لا لوں تاکہ ہم اسے سیک لیں. تو بہرحال آپ گئے اپنی اہلیہ کو یہاں کھڑا کر کے,
اور جیسے آگ کے قریب پہنچے تو وہاں پہ آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا الہ ہوں، اور وہی ملی، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اب تم یہاں سے ہمارے پیغمبر ہو، ہمارے نبی ہو، ہمارے رسول ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار ایسا معاملہ ہے کہ میں وہاں پہ جو ہے نا وانٹیڈ ہوں، میں مطلوب ہوں، میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے اور وہ مجھے قتل کرنے والے ہیں، تو کچھ نہیں، تم جاؤ، ہمارا تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ موسیٰ کے پاس، فرعون کے پاس جاؤ ہمارا پیغام لے کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہاں پہ ایک اللہ سے ایک ریکویسٹ کیے، اے پروردگار میرے بھائی کو جو ہارون ہے وہ میرا مددگار بنا دیجیے آپ، وہ مجھ سے زیادہ زبان فصیح بھی بولتے ہیں، اور میرے نبوت میں شریک کر دیجیے آپ، اشریکو فی امری، میرے کام میں ان کو بھی شریک کر دیجیے آپ۔ تو ٹھیک ہے، آپ جاؤ دونوں مل کے۔ تو یہ ہے یہاں تک کا قصہ۔ تو اس قصے میں کیا بات معلوم ہو رہی ہے آپ کو؟ کیا نکل رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے وہ صندوق سے لے کے یہاں تک آئیے آپ دیکھیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبوت کے منصب پہ سرفراز کرنے والا تھا۔